الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي حديث إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام اور میرے عزیز بھائیو، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اتفاق سے آج جو تاریخ ہے وہ بھی 12 تاریخ یعنی 12 ربیع الاول ہے. کائنات میں یہ مہینہ اور یہ تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے اور اس دن میں ایک ایسی عظیم شخصیت دنیا میں مبعوث فرمائی کہ جس شخصیت اور جس نبی کی نبوت کا اقرار اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر ان سے پہلے جتنے نبی آئے سب کے پاس ان کی نبوت کا اقرار کروایا. اور یہ وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا نور نبوت جس وقت سے جس نبی اور جس خاندان میں چلا اس وقت سے لے کر ان کے والد محترم حضرت عبداللہ تک کسی نے بھی بدکاری نہیں کی. یہ وہ نبی ہے کہ جس کے نسب نامے میں اول سے لے کر آخر تک کوئی غلطی نہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ آپ کے والد ان کے والد وہاں سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک سب محفوظ. کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جن کا نسب نامہ محفوظ ہے، یا کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا نسب نامہ محفوظ ہو. لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسے نبی ہے کہ جن کا نسب نامہ بھی محفوظ. اللہ پاک نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں بنا کے بھیجا ہے، اور ایسا امتی بنایا ہے ایسے نبی کا کہ جس کی شان یہ ہے کہ جن کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، بولنا، کھانا، پینا سب محفوظ. پوری زندگی کے ہر لمحہ محفوظ، ہر لمحہ محفوظ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کی پشت سے منتقل ہو کر آتے تھے تو ہر نبی کی پیشانی پر نور نبوت ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہاشم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہے. عجیب بات لکھی ہے سیرت نگاروں نے کہ جب حاتم جو ہے
بازار میں ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک یہودی عورت جو آسمانی کتابوں کی جاننے والی تھی وہ ملی اور فرمایا کہ میں آپ کو 100 اونٹ ہدیے میں دیتی ہوں، ایک رات مجھ سے گزارو۔ الٹا یہاں تو مرد آفر کرتا ہے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا، یہاں سامنے سے آفر ہو رہی ہے کہ میں آپ کو 100 اونٹ دوں گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ حاسم جو ہے وہ کوئی ایسے خاندان سے نہیں ہے، فرمایا کہ میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، اگر یہی ارادہ ہے تو نکاح کر لیتے ہیں۔ تو کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ بھی معاف کرنا، میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، میں ایک اونچے خاندان سے آ رہی ہوں۔ پھر بات رفع دفع ہو گئی، تھوڑے وقت کے بعد وہی عورت پھر ان کو ملی اور اس نے اس وقت کہا کہ میرا منشا اس وقت یہ تھا کہ میں پہلی کتابوں کے حوالے سے آپ کی پیشانی پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کو دیکھ رہی تھی، اب وہ نور آپ کی بیوی سلمہ لے گئی۔ یہی بعین ہی واقعہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ جب آپ مکہ کی گلی میں تشریف لے گئے ایک مرتبہ بازار میں، وہ ایک عورت بعین ہی وہی بات جو ان کے دادا سے کہی تھی عبداللہ سے کہی گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں۔ اس عورت نے بھی یہی جواب دیا اور پھر وہی جواب ان کو ملا کہ یہ نور جو ہے آمینہ لے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک عجیب انداز میں اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ جب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عام وطن جو حمل کی تکلیفیں عورتوں کو ہوتی ہے، 9 مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں رہے، لیکن کوئی بوجھ اور کوئی تکلیف مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل سے نہیں۔ یہ سیرت ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس انداز میں ہوئی، کیا اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ملے، جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت بھی ہمیں معلوم نہیں، طریقوں کو، اعمال کو، احکام کو تو ہم نے بھلا دیا۔ چنانچہ فرماتی ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی تو عامتاً بچے ناپاکی کے ساتھ ماں کے پیٹ سے آتے ہیں۔ سیما جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت موجود تھی دائم، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہلا دھلا کر اللہ کے یہاں سے ان کی ماں کے پیٹ سے آئے، کوئی ناپاکی نہیں بدن پر، کوئی ناپاکی نہیں۔ اور عجیب بات فرماتے ہیں کہ سیرت میں آتا ہے اور کتابوں میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختنہ کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا، ختنہ ہو کر۔ ایسے نبی ہمیں ملے ہیں، ایسے نبی ملے ہیں کہ جن کی، اور آگے فرماتے ہیں کہ جب جیسے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے، یہ سیرت سننی تو بہت اچھی لگتی ہے، بیان کرنے بھی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن سیرت کو اپنانا، احکام کو اپنانا، یہ اصل کام ہے، یہ اصل کام ہے ہمارے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ دنیا میں آئے، جتنا جتنا بدن دنیا میں ظاہر ہوا، پورا کمرہ نور سے منور ہوتا گیا، اور جیسے ہی آپ دنیا میں مکمل تشریف لے آئے، اور سب سے پہلے جب ان کو اٹھا کر بستر پر الگ سے رکھا گیا، اچھا ایک عجیب بات کہ نار بھی کٹی ہوئی تھی، نار جدا کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب سے پہلے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب الگ کیا گیا ماں سے تو آپ سجدے میں گر گئے. ابھی تو پیدائش کے 10-15 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے, 10-15 منٹ بھی, اور آپ سجدے میں گر گئے. اور سجدے سے جب اٹھے تو آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ایک عجیب معاملہ ہوا, ایسا تو کبھی نہیں ہوتا تھا کہ بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد فوراً سجدہ کرے. اور اتنا پاک صاف مختون یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر پیدائش کے حالات عجیب لکھا ہے. جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا گیا اتنا کسی کے اوپر نہیں لکھا گیا دنیا میں. آپ نے سجدے کرتے ہوئے لوگوں کو اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ امت میں نماز لے کر دنیا میں آنے والا ہوں, آپ بھی نماز کی پابندی کرنا. لیکن افسوس کہ امت کا 90% حصہ نماز سے دور ہے. امت کا 90% حصہ نمازوں سے دور ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری کہیں اور نہیں جائیں, ہماری مسجدوں کا عام حال دیکھیں کہ کتنے لوگ نمازی ہیں, کتنے لوگ نمازی ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز ہے. صرف نبی کے نام پر جلسے اور جلوس کر لینا, نبی کے نام پر کھلا دینا یا گھروں پر جھنڈیاں لگا دینا یہ 12 ربیع الاول کا حق نہیں ہے. یہ نبی کی محبت کا حق نہیں ہے. نبی کی محبت کا حق یہ ہے کہ ان کی سیرت کو زندگی میں اتارا جائے. نبی کی محبت کا حق یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں بسایا جائے, ہر شعبے میں بتایا جائے. یہاں پیدائش سے ہی فوراً سجدے کی طرف اشارہ کیا اور امت کو سبق کیا کہ امت نماز آنے والی ہے, نماز کی قدر کرو. نماز پڑھو گے تو زندگی کامیاب, نماز پڑھو گے تو زندگی میں نور, نماز پڑھو گے تو صحت اور تندرستی ملے گی, نماز پڑھو گے تو دین اور دنیا کی خیر اور برکت ملے گی. نماز نہیں پڑھو گی تو دنیا بھی اندھیری, قبر بھی اندھیری اور آخرت بھی تمہاری برباد. روز محشر کے دن سب سے پہلے جو پوچھ ہوگی وہ نماز ہی کی ہوگی. تو عرض ہم یہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت, اللہ پاک نے ایسا نبی ہمیں ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے دیا کہ جس کی مثال کوئی نہیں بیان کر سکتا. حسن کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما احسن منک لم تر قط عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, کہ دنیا کی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا, دنیا کی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا, دنیا کی کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں جنا, کسی ماں نے بھی آپ سے زیادہ حسین نہیں جنا. اور خلقت مبرأ من کل عیب, اور اللہ پاک نے آپ کو تمام عیب سے پاک کیا, تمام عیب سے ایسا آپ کو بنایا کأنما خلقت کما تشاء, جیسا کہ آپ خود اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا ایسا بنا, ایسا اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری حسن دیا. صحابہ فرماتے تھے کہ ہم 14 رات کی چاند میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں بیٹھتے تھے تو کبھی چاند کو دیکھتے تھے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے تھے, اور ہم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14 چاند سے زیادہ روشن. میرے بھائیو, ایسا نبی ہمیں ملا ہے, ایسا نبی ہمیں ملا ہے. اب اس نبی کی قدر, اس نبی کی شریعت کا پاس و لحاظ, ان کو زندگی میں اتارنا یہ ہمارے ذمے فرض اور واجب ہے, فرض اور واجب ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو.
من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ مقام اللہ رب العزت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی بھی اطاعت نہیں کی۔ یہ مقام قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد جو حکم فرمایا، جو بات ارشاد فرمائی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق، دنیا میں جو اخلاق ہے انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ برتنا چاہیے اس کی تکمیل کروں، کیسے زندگی گزارنا ہے، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ایک باپ کو اپنے اولاد کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کھیتی باڑی میں تم کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، میاں بیوی کے ساتھ تم کو کس طرح زندگی گزارنی ہے، گھر زندگی کے ہر شعبے میں جو اخلاق کی ضرورت پیش آتی ہے اس اخلاق کی اتمام کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے۔ اس لیے میں نے دوسری حدیث پڑھی، انما بعثت معلما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، تم سب کے سب میرے شاگرد ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں۔ کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دوں اور کامیاب ہو جاؤں، یہ خیالستو محالستو جنون، یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دامن کو چھوڑ کر جو بھی چلا وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ یہ نبی اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں اور سب ان کا محفوظ، زندگی کے ہر سکنات حسنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی محفوظ۔ اب ہمیں ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، بتائے ہوئے اعمال، بتائے ہوئے کردار کے مطابق گزارنی ہے۔ آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی حال میں نماز کو ترک نہیں کیا، کبھی بھی ترک نہیں کیا، اور ہم تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، آپ سے مصلی پر نہیں آیا جا رہا ہے، آپ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں فرماتے ہیں ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، تو اب نماز کیسے؟ اور ہمارے متعلق تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم جو ہے کوئی عذر نہیں ہوتا ہے، کوئی عذر نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بندہ بہت ہی قابل افسوس ہے اور قابل ملامت ہے کہ جس کو دن میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے سامنے سر جھکانے کی توفیق نہیں ملتی، ایک مرتبہ بھی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے نوجوان ہیں، کتنے ڈھیر عمر کے ہماری بستیوں میں ہیں کہ جن کے بدن میں رائے کے دانے کے برابر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، نمازوں کا پورا وقت گزر جاتا ہے لیکن اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں حوض کوثر کے اوپر اپنی امتیوں کو وضو کے اعضاء سے چمکنے سے پہچان جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیسے پہچانو گے؟
فرمایا کہ تم وضو جو کرو تو بڑے اچھی طریقے سے وضو کرنا، تمہارے اعضائے وضو حوض کوثر پر جو ہے چمکیں گے، میں اس سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہے۔ اب ہم نماز میں آئیں گے نہیں تو ہم کیسے اس میں ہمارے اعضاء چمکیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس امت کے ساتھ جو ہے وہ اگر بیان کرنے جائے تو یہ وقت نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر کے اوپر جب فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے کے لیے آئے گا، فرشتے جو ہے ان کو روکیں گے کہ سحقن سحقن، آپ یہاں سے ہٹو، دھکا دیں گے کہ یہاں سے ہٹو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے کہ آنے دو، میری امت ہے، آنے دو۔ فرشتے فرمائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے ساتھ کیسے بے وفائی کی ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کیسے بے وفائی کی ہے؟ بتاؤ میرے بھائیوں، کیا جواب دیں گے؟ ہم لے لائق ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ایسا کہہ سکیں گے؟ غلام تو صحابہ کرام تھے کہ جن کی زندگیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق، وہ عادات اور وہ اطاعت تھی کہ جو سمندر میں اپنے گھوڑے کو ڈال دیتے تھے سمندر پار کر جاتے تھے، کیونکہ غلام رسول ہے، غلام رسول ہے۔ ہم تو صرف غلامی کا صرف جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں حقیقتاً غلام رسول تھی۔ فرمایا جب سمندر میں گھوڑے ڈال دیے گھوڑے نکل گئے، دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ کی شان میں کسی سائل نے کہا ہے کہ دریا بھی نہیں چھوڑے، کیونکہ وہ اصل غلام رسول تھے۔ افریقہ کے جنگلوں میں گئے، جنگل پورا جانوروں سے بھرا پڑا تھا، صحابہ کی جماعت تھی، فرمایا دشمن سامنے ہے، آپ یہاں نہیں قیام کر سکتے، پورا جنگل جو ہے جانوروں سے بھرا پڑا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اے جنگل کے جانوروں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے آج تک کہ جنگل کے جانور ان کی اس آواز کو سمجھ گئے، شیر اپنے بچے کو منہ میں لے کر، ہاتھی اپنے بچے کو منہ میں لے کر، ہر طرح کے بڑے سے چھوٹے جانور اپنے اپنے جانور اور چھوٹے بچوں کو لے کر جنگل کو خالی کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے، اس شعر کو اپنی زندگی میں اپنے سینے پر لکھ لو، کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تمہاری تقدیر تم اپنے ہاتھ سے بنانا، شرط یہ ہے کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ۔ آج امت غلامی تو بہت دور کی بات، ایک حکم نماز کو پورا نہیں کر سکتی تو وہ کیسے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتی ہے؟ جن کی زندگیوں میں نبی کی سنت نہیں ہے، جن کے نوجوان میں نبی کی کوئی سنت کا ایک اثر نظر نہیں آتا ہے، جس امت کے نوجوانوں کے لباس، جن کے بال، جن کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل خلاف، وہ کل قیامت میں اور قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے واسطہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، جب بندہ دفنایا جاتا ہے قبر میں سب گھر والے 40 قدم چلے جاتے ہیں، پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہیں بچ سکتا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر انسان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے، ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ فرمایا یہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ زندگی میں نماز ہوگی، زندگی میں اعمال ہوں گے، زندگی میں نبی کی شریعت ہوگی، نبی کے احکام ہوں گے، وہ کہے گا اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض مفسرین فرماتے ہیں، محدثین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو لایا جائے گا، دوسرا سوال کیا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، بات فرماتے ہیں کہ سوال ہوگا من نبیو کا، بات فرماتے ہیں کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ کون ہے؟ اگر زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وضاحت، چہرہ، بال، لباس، چال ڈھال، شادی بیاہ، خرید و فروخت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی سنت کے مطابق ہوگی تو وہ کہے گا کہ یہ میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بتاؤ کہ جس کی زندگیوں میں نبی کی ایک بھی سنت نہیں ہوگی وہ کیسے پہچانے گا کہ یہ میرا نبی ہے؟ وہ کیسے پہچانے گا؟ ہر ایک کو پہچانا ہے، امیر کو بھی، غریب کو بھی، بڑے کو بھی اور چھوٹے کو بھی، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہر ایک انسان کا وارنٹ پیدا ہونے کے ساتھ ہی نکل چکا ہے، ہر ایک انسان کا۔ کل نفس، یہ وارنٹ پر لکھا ہوگا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ریت کے ساتھ محلہ میں رہنے والا انسان بھی، جھوپڑی میں رہنے والا انسان بھی، 5 لاکھ کے بستر پہ سونے والا بھی اور 2 پیسے کی چادر پہ سونے والا انسان، اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بتاؤ۔ تو کیا نماز پڑھنے والے کو یہ سوال کے جوابات آئیں گے؟ کیا نبی کی سنت کے مذاق اڑانے والے کو اس سوال کا جواب آئے گا؟ فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کہے گا کہ یہ میرا رب اللہ ہے، یہ آدمی، یہ شخصیت، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین یہ اسلام ہے۔ اور اگر زندگیوں میں دین نہیں ہوگا، نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، اللہ کے احکام کو زندگی میں نہیں لائیں گے، تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہائی ہاتھ لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر عذاب قبر شروع ہو جائے گا، اور سوال کے جوابات آ گئے تو فرشتے کیا کہیں گے؟ نم قد نریب العروش، اس طریقے سے الفاظ ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سو جا اس طرح سو جا جیسے کہ دلہن سو جاتی ہے۔ آج ہماری زندگی کے اوقات کی ہم محاسبہ کریں۔ بندہ اٹھتا ہے، بڑے اپنی زندگی گزارتے ہیں، نوجوان اپنی جوانیوں میں مست ہے، موبائل کے ساتھ صبح ہوتی ہے، موبائل کے ساتھ رات ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہی پہلا موبائل، صبح اس رات کو سوتے وقت آخری کم موبائل۔ ہماری جوانیاں ضائع ہو رہی ہے۔ نبی کی زندگی کے رائے کو بھی ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں، رائے کے برابر بھی۔ میرے بھائیوں، کیسے واسطہ ہوگا نبی کا؟ تو وہاں فرشتے فرمائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کام کیے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بیان اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ جمعہ کا وقت گزر جائے اور ہم بعد میں نکل کر کہیں گے موسیٰ بھی آج بہت جھگڑا، یہ بڑی بیکار۔ موسیٰ نے بھی کوئی طاقت نہیں جھگڑانی، اللہ نے حکم سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمیں لمحے فکریہ ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کا ہم رخ صحیح کریں، ہماری زندگی کا رخ صحیح کریں۔ ایک طرف آپ ہم حالات کو دیکھیں، سخت سے سخت حالات کروٹ لے رہے ہیں، ایک حالات ختم نہیں ہوتے ہیں اور دوسرے حالات آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم دور قیامت میں ہیں، قرب قیامت کے قریب زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، دوسرے فتنے کے بعد تیسرا فتنہ۔ آج فرانس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہانت کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں ایک عجیب طرح کا شور مچا ہوا ہے۔ ہم اس پر افسوس کریں، یہ تو ہے ہی بجا ہے اور ہر ایمان والے کا فرض ہے، لیکن ہم ہماری ذات پہ بھی افسوس کریں کہ انہوں نے وہ کارٹون بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توہین کی تھی، اور ہم تو نبی کی امت اور مسلمان ہو کر ہم نے نبی کی کتنی سنتوں کی مذاق اڑائی۔ ہم جتنا اس سے کریں اتنا محاسبہ اپنی ذات کو کریں کہ اس سے زیادہ ملامت کا مستحق تو میں ہوں کہ میں نے کتنی نماز پڑھ کے نبی کا دل دکھایا، میں نے پڑوسیوں کا حق ضائع کر کے نبی کا کتنا دل دکھایا۔ اس طرح اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر آدمی، میں اور آپ سب محتاج ہیں ہدایت کے، سب محتاج ہیں۔ میں نے تو سیرت نبی کی ایک چھوٹی سی جھلک اس 20-25 منٹ میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہمیں اس سے سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ ہم نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ پاک نے توبہ کے دروازے بند نہیں کر دیے کہ آج تک تم نے گناہ کیا اب تمہاری توبہ نہیں، ایسا تو کہیں نہیں ہے۔ جب سورج اس طرف سے نکلے گا تب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب موت کے فرشتے کو ہم دیکھ لیں گے تب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ باقی ہر آن اللہ پاک نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ یہ مختصر سیرت جو ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔